تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص ایک راستے سے گزرتا تھا اور مزدوری کرنے جاتا تھا. قریب میں ایک محل میں ایک سیٹانی رہتی تھی. وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور لیت العال سے اپنی طرف دعوت دی. خاص وقت میں اس نوجوان نے اچانک چیخ ماری اور گر گیا اور دیکھا گیا تو مر گیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی گئی اور اس نے گناہ کرنے سے پہلے جان دے دی. جان ہی دے دی جگر نے آج پائی یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اس کی قبر پر اور اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو رب سے ڈر کے مرا ہے گناہ چھوڑ کر، تیرے لیے تو 2 جنتیں ہیں. اس نے کہا، اندر سے آواز آئی اعطانی ما ربی. تفسیر ابن کثیر ذیل لایا. اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہو کان لگا کے سنو اور خوب خاموش رہو. آیت دلیل ہے ابو حنیفہ کی کہ ماموم امام کی اقتداء میں سری اور جہری دونوں میں قرات نہیں کرے گا اور استماع و انصات واجب ہے. روح المعانی پارہ 9 صفحہ 150. امام شعبی کہتے 70 بدریوں کو میں نے پایا، سب کے سب قرات خلف الامام سے منع کرتے تھے. روح المعانی پارہ 9 صفحہ 152. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وصرحوا بأن هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة من المأموم. ایک جماعت سلف سے یہی روایت ہے کہ آیت نماز میں نازل ہوئی اور مقتدی قرات سے منع ہے. تفسیر فتح القدیر ذیل الآیہ صفحہ 282. وقال ابو حنیفہ واحمد لا يجب على المأموم قراءة اصلا في السرية ولا الجهرية. امام ابو حنیفہ و احمد ابن حنبل کے نزدیک مقتدی کے ذمہ قراءت نہیں ہے، نہ سری میں نہ جہری میں. اور اس میں حدیث بھی ہے، صحیح حدیث، من کان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا صح. تفسیر ابن کثیر ذیل لایا. آج ہمارے بادشاہ غیرت کرے اور اس راستے پر چل پڑے، 100 سال 200 سال بعد ہمارے لوگ آئیں گے اور آج جس طرح یہ مسلمان ملکوں کو پیٹتے ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. 100-200 سال بعد ہماری نسل طاقت میں آ جائے گی اور وہ آج کے دن کا ان سے بدلہ لے گی کہ فلاں سن اور زمانے میں ہمارے لوگوں کو انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر زیر کیا تھا. نہ حق صبح و شام افغانستان اور پاکستان پر ڈرون حملے کرتے تھے، نہ حق عراق اور بغداد کو آگ میں جلا رہے تھے، نہ حق چیچنیا اور بوسنیا کو تنگ کر رہے تھے. آج نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا آج اس ٹیکنالوجی تک پہنچنا ضروری ہے. سلیم نام کا ایک بادشاہ ترکیہ میں آیا تھا، اس نے شور مچایا تھا
کہ یہ جو امریکن اور برطانوی کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں تیاری کرنا چاہیے، ان کا جواب کون دے گا؟ اور مولویوں کو کہا چھوڑو یہ کتابیں وتابیں، طالب علموں کو میدان میں لاؤ، ہم ان کو ٹیکنالوجی دیتے ہیں۔ تو مولوی تو پھر ایک ہی رخ جانتے ہیں، اس کو پر کفر کا فتویٰ لگا کے قتل کرا دیا۔ یہ سازش کی برطانیہ کی۔ اس سلیم نے مسجد نبوی میں تعمیر کی، وہاں پر اس کا نام اور کتبہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس ممبر پر کیا بیان نہیں کیا ہے، یہ آسمان و زمین گواہ ہے، یہ مسئلہ میں نے بس کے ساتھ بیان کیا ممبر پر۔ اور جب ہندوستان نے پرتوی میزائل بنائے تو میں نے کہا آئے پاکستان تجھ میں غیرت ہوتی، تو شہاب الدین غوری، تو انہوں نے غوری میزائل بنائے، اس کا نام رکھا۔ مجھے ٹیلی فون کیا گیا کہ آپ کی تقریر کے نتیجے میں ہمیں اطلاع ہوئی ہے، ہم بھی اس میزائل کو غوری میزائل کر دیں۔ میں نے کہا پرتوی راج تو پکڑا گیا، مارا گیا، ہمارا شہاب الدین فاتح ہے، غازی ہے، الحمدللہ۔ آئے ہائے آئے دورے تفسیر والوں، تمہیں میں کیا پڑھاؤں۔ اور میں نے ممبر سے خون کی بارش میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ بادشاہوں، وزیروں، ٹرو فرو، یہ کمکلیاں بے رودگوئیاں چھوڑو، اصل فتوحات پر متوجہ ہو جاؤ۔ دنیا میں گمسان کی رن ہونے والی ہے، اس میں اسلام کا بول بالا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ خاموشی اختیار کریں، آرام کریں اور ان کے خوشامد کریں تو ہتھیار کے لیے کریں، ٹیکنالوجی کے لیے کریں، ایٹمز کے لیے کریں، جنگی چال سیکھنے کے لیے کریں۔ یاد رکھنا وہ چیزیں وہ کسی کو نہیں دیتے۔ وہ ہمارے ایک عبد القدیر خان کہیں سے چرا کے لایا، چھپا چھپا کر غریب، اس کی بھی زمین پر جگہ نہیں ہے، کیونکہ بغیرت سرزمین پر غیرتی لوگ برداشت نہیں ہوتے۔ توبہ توبہ توبہ۔ تو میں نے اس وقت تقریر میں یہ کہا کہ اب ہمارے لوگ محنت کریں، ٹیکنالوجی اپنائے، ایٹمز بنائے، چپکے چپکے سے کوشش کرے، چپکے چپکے سے چھپائے۔ ایک وقت آئے گا امریکہ، برطانیہ سب مل کر ہم سے پھر لڑیں گے، ہمارے مسلمان کس کے لگا دیں گے۔ اور میں نے کہا اس زمانے کا بدلہ 100 سال بعد ہماری آنے والی نسل لے گی، یقیناً لے گی۔ مسلمان میں بڑی غیرت ہے، بڑا جذبہ ہے، یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔